دوستو، یہ کتاب جس کا عنوان ہے جانے پہچانے، اور یہ معروف افسانہ نگار جناب اخلاق احمد صاحب کا مجموعہ ہے. میں اس پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. جانے پہچانے اخلاق احمد کے افسانے. ابھی چند لمحے قبل ہی میں نے ایک ایسی کتاب کی آخری صفحے کی قرأت مکمل کی ہے جس کے افسانہ نگار خود کہتے ہیں کہ وہ ایسی سیدھی سادی کہانی لکھتے ہیں کہ جس کا ابلاغ ممکن. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے 50 سال کہانیاں ڈھونڈتے گزر گئے ہیں. وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کہانیوں ہی کے خواب دیکھتے ہیں. ذرا رکیے، اس کتاب کو دوبارہ پلٹتا ہوں. اس بے نمبر صفحے کی طرف جو دوسرے ورق کی دوسری سمت ہے، جہاں ایک پابند ادیب نے آزاد نظم کی صورت گری کی ہے. ایک سطر میں کہتے ہیں، کہانیوں کے درمیان کہانیوں کی جستجو. تب میری نگاہ افسانہ نگار کی ایک کہانی کا بوجھ پر ٹھہر جاتی ہے، جہاں وہ کہانی کے اندر ایک اور کہانی سنا رہے ہیں، اور اس عمل کے دوران وہ کہانی کی بنت کے 1000 طریقے بھی سمجھاتے جا رہے ہیں. اب یہ قاری پر منحصر ہے کہ وہ اس سے کیا اخذ کرتا ہے، محض بنت کاری یا تہ در تہ افسانہ سازی کے مروجہ اور غیر مروجہ لوازمات سے پردہ اٹھانے کی کوشش. پھر اخلاق احمد اپنی نظم کی ایک اور سطر میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ملے، نظر کسی پر جا ٹھہرے، ارے کہانی کار اول تاخر یہی کچھ تو کر رہے ہیں. ان کے افسانے پڑھتے جائیے، آپ کو بار بار یہ احساس ہوگا کہ کسی بہت گہرے سچ اور حقیقی واقعے سے کرداروں کی فکری، سماجی اور سیاسی کشمکش کو اپنے ادبی سباؤں کے ساتھ ایک لڑی میں پروتے چلے جا رہے ہیں. اور جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اس لڑی کو اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، تو وہ وہاں پر گرا لگا دیتے ہیں. ان کے افسانے کے کردار عرفی چچا کی طرح ہے. میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اخلاق احمد کو جملہ لکھنا آتا ہے، اور خوب آتا ہے، اور یہی ان کے افسانوں کی طاقت ہے جو کہ قاری کو گہرائی تک دیکھنے کی وسعت عطا کرتی ہے. ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اخلاق احمد صاحب دنیا کے بہت سے خطوں، ان کی ثقافت، زبان اور رسم و رواج کو قریب سے دیکھ چکے ہیں. مگر آپ ان تمام افسانوں کو پڑھتے جائیے، آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ سب سے زیادہ جسے جانتے ہیں وہ کراچی. ان کا ہر افسانہ ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. وہ کراچی کے رگوں میں دوڑتے لہو کی رفتار، اس کے رنگ اور اس میں پوشیدہ حرارت کو خوب سمجھتے ہیں، اور ملمہ کاری کے سارے چھلکے اتار کر زخمی روح کو ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. مگر نشتر نہیں چلاتے، بلکہ پھایا رکھتے ہیں. اخلاق احمد کا اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. اس پر سونے پہ سہاگا یہ خاموش اور گہرا صحافی افسانہ نگار بھی ہے. تو پھر برسوں کی ریاضت اور مشقت کہانیوں کا روپ کیسے نہ دھارتی. یہ تو ہونا تھا. کسی کی زندگی میں اتنا کچھ ہو اور کہانی کہنے کا فن بھی جانتا ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قاری کو غیر حقیقی دنیا میں لے جا کر تنہا چھوڑ دے، کہ چاہے اب تصویر کو الٹا لٹکاؤ یا سیدھا، بس مطلب خود ہی نکالو. ان کے طویل افسانے 1 2 3 4 میں بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ شاید ہمیں فینٹیسی کی دنیا میں لے گئے ہیں جو غیر حقیقی ہے. مگر میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی ہند سے ہمیں حیرت انگیز دنیا میں لے جاتے ہیں. یوں بھی ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ پوری کائنات کا دار و مدار عادات پر ہی ہے. اخلاق احمد اپنی نظم میں ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کس کو ڈھونڈتے ہیں کو بکو یہ 400.
اور پھر یہ کہتے ہوئے پہاڑوں کی سرزمین میں ایک ایسے تنہا اور بلند قامت سردار کو ڈھونڈنے اور کھوجنے نکل پڑتے ہیں جس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی اسے جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتا، مگر کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی سے اپنے دل کی بات کہے، کوئی سوال کا نیزہ چبھوئے اور حلق سے سچ خون کی طرح بہہ نکلے۔ ریٹائر بخاری کو پڑھتے ہوئے میرا جی چاہا کہ ابھی اخلاق صاحب کو فون کروں اور پوچھوں کہ بھائی یہ سب کیسے لکھ لیتے ہو؟ ہر سطر کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے قطار در قطار چہرے گزر رہے تھے، کچھ حیات بسر اور بہت سے خاک بسر کردار جو بھرے میلے میں تنہا ہوتے چلے گئے۔ یہاں ایک بات کا ذکر بہت ضروری ہے کہ اخلاق احمد کے ہر افسانے میں بیانیے کی سطح پر اور اس سے بھی زیادہ گہرائی میں ایک لہر رواں دواں دکھائی دیتی ہے جسے تنہائی کہتے ہیں۔ وہ اپنے ہر افسانے میں تنہائی کو مختلف مہین پیرہن سے آراستہ کر کے دکھ کی تیز و تند ہواؤں میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ جو دکھ کی سرسراہٹ پرشور ہوتی جاتی ہے، تنہائی کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے کہ وہ خود کو مہین پردوں میں چھپا سکے، اور پھر ایک کے بعد ایک تنہا، اداس اور بے یار و مددگار کردار ہمارے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔ یہاں اخلاق احمد منٹو کی طرح یہ نہیں کہتے کہ میں درزی نہیں کہ اپنے کرداروں کو کپڑے پہناؤں، البتہ اخلاق احمد کہانی کا دریچہ بند کرتے ہوئے قاری سے کہتے ہیں کہ بس اپنی آنکھیں بند کر لو اور کہانی کے بطون میں اتر جاؤ۔ اب سب سے آخر میں ایک اہم بات، اگر کسی قاری کو یہ لگتا ہے کہ یہ محض افسانے ہیں تو وہ اس کتاب کے عنوان پر ہی غور کر لے، جانے پہچانے۔ جی ہاں، جانے پہچانے اخلاق احمد کے افسانے۔ بہت بہت شکریہ۔